أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خاصار کی طرف کچھ ہمارے مخالفین نے تحریری سوالات لکھ کر بھیجے تھے، اور خاکسار کو یہ سوالات 2018 کا جرمنی کا جو جلسہ سالانہ ہے اس کے موقع پر موصول ہوئے تھے۔ تو خاکسار نے جلسہ سالانہ جرمنی 2018 کے موقع پر جو حاضرین موجود تھے جلسہ میں، ان کے سوال لیے، ان کے سوالوں کے جوابات میں نے دیے تھے، اور یہ جو ریٹن یہ تحریری سوال جو تھے جلسہ سالانہ کے بعد خاکسار نے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اپنے خطبات جمعہ میں ان تحریری سوالوں کے جوابات دیے تھے۔ 26 اپریل 2019 کا جو خطبہ جمعہ تھا، اس خطبہ جمعہ میں خاکسار نے سوال نمبر 9 کا جواب دیا تھا، اور میں نے 26 اپریل 2019 کے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ آئندہ بھی کہ یہ جو سوال ہے اس کے جواب کے حوالے سے میرے خطبات ہوں گے، کیونکہ اس سوال میں چونکہ الوصیت جو حضور سامنے لکھی تھی اس کے حوالے سے یہ سوال تھا، تو میں نے گزارش کی تھی 26 اپریل 2019 کے خطبہ جمعہ میں کہ خاکسار آئندہ خطبات میں مزید حضور اسم کا رسالہ الوصیت جو ہے اس کے حوالہ سے یا اس سوال کے حوالہ سے مزید تشریح کرے گا بہت ساری باتوں کی۔ تو بہرحال آج میں وہی سوال دوبارہ پڑھتا ہوں، سوال نمبر 9۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی سوال کا جواب دوں گا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ 26 اپریل 2019 کا جو میرا خطبہ جمعہ تھا اس کا عنوان تھا حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد اسلام کی الوصیت کی حقیقت حصہ اول۔ تو آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا مطلب کہ یہ ہوئی 26 اپریل 2019 کے خطبہ جمعہ کا ہی اس کو سامعین تسلسل سمجھیں۔ تو اسی سوال کا میں اس آج کے خطبہ جمعہ میں بھی جواب دوں گا، اور خاکسار کے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان بھی وہی ہے کہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد اسلام کی الوصیت کی حقیقت حصہ 2، یا میں نے اس کا سب ٹاپک یہ بنایا ہوا ہے کہ ایت استخلاف میں انتخابی کی بجائے الہامی اور تجدیدی خلفاء کا وعدہ ہے۔ تو اب میں سامعین کے آگے وہ سوال نمبر 9 پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب کے متعلق کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ سوال کو مدعا لکھتا ہے، یہ سوال نمبر 9 میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں دوسری قدرت کی مثالیں دیتے ہوئے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی، جن کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد بھی خلافت جاری ہوئی۔ تو پھر حضرت مرزا صاحب کے بعد جاری ہونے والی خلافت پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے، سوال نمبر 9 ہے۔ تو ابھی میں نے عرض کیا ہے سامعین کے آگے کہ 26 اپریل 2019 کا خطبہ جمعہ ہے۔ خاکسار کا آج کا خطبہ جمعہ سننے کے بعد وہ خطبہ بھی سنیں۔ یعنی میں ان سامعین کے آگے یہ گزارش کرتا ہوں جو بڑی تحقیقی رنگ میں اور میرے خطبات سنتے ہیں، سچائی کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، تو ان سے میری درخواست ہوگی کہ خاص کر وہ 26 اپریل 2019 کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ بھی سننا۔ تو اس میں مطلب کہ الوصیت جو حضور صاحب کا ایک رسالہ ہے، انہوں نے اپنی وفات سے چند سال پہلے لکھا تھا۔ اس میں حضور صاحب نے اپنے بعد جو وصیت کی تھی اپنے پیروکاروں کو، اپنی جماعت کو، تو اس کے حوالے سے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ رسالہ۔ تو آج بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی سوال کے حوالے سے رسالہ الوصیت کے متعلق بھی کچھ باتیں بتاؤں گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ یعنی امت محمدیہ جو ہے اس میں جو مومن ہیں، نیک عمل کرنے والے، ان سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے، اور یہ جو ان کو خلیفہ بنانے کا یہ وعدہ ہے، اللہ اس کے حوالے سے فرماتا ہے کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جس خلافت کا مومنوں سے، یعنی امت محمدیہ کے میں جو مومن ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، نیک اعمال بجا لانے والے ہیں، ان سے جس خلافت کا وعدہ فرمایا ہے اس کے متعلق اسی آیت میں اللہ نے فرما دیا کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ تو اس کی آگے میں انشاءاللہ تعالیٰ باتیں بتاؤں گا بہت ساری کہ پہلے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کما استخلف الذین من قبلہم، اس سے کیا مراد ہے، کن لوگوں کی خلافت مراد ہے، یہ باتیں میں آگے چل کر انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا۔ لیکن اس جو آیت کریمہ آیت جو ہے 56 ہے، یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 ہے، اس آیت کے نیچے جناب
مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن میں اس ایک نوٹ لکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کا نوٹ بھی پڑھوں، اس کے متعلق اپنے کچھ باتیں گزاریات آپ لوگوں کے آگے رکھ لوں. اور اسی طرح اس آیت کا کہ ترجمہ جو ہے اپنا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کیا ہوا تفسیر صغیر میں، انہوں نے بھی اس آیت کے نیچے ایک نوٹ دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں وہ نوٹ ان کا پڑھوں، اس کے متعلق اپنے تھوڑا سا گزارشات بھی پیش کر دوں گا. اگرچہ میں نے ان کا یہ نوٹ 26 اپریل 2019 کے خطبہ جمعہ میں پڑھا ہے، اور اس کی متعلق بشیر الدین محمود احمد کے نوٹ کے متعلق بہت ساری باتیں میں اس خطبہ جمعہ میں بھی بیان کر چکا ہوں. آج پھر دوبارہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بطور یاد دہانی ان کا ذکر کروں گا. جناب مرزا طاہر احمد صاحب سورۃ نور کی اس آیت نمبر 56 یا آیت استخلاف کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس آیت کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے، جس میں یہ بات ظاہر فرمائی گئی ہے کہ جس طرح خدا نے پہلے انبیاء کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری فرمائے گا، اور وہ خلافت نبی کے نور کو لے کر آگے بڑھے گی. اور ہر دفعہ جب کوئی خلیفہ گزرے گا تو جماعت کو ایک خوف کا سامنا کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خلافت کی برکت سے امن میں بدل جائے گا. پس سچی خلافت کی نشانی یہ ہے کہ وہ مومنوں کی جماعت کو بد امنی سے امن کی طرف لے جائے گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے البسیط میں یہی فرمایا ہے کہ ایک نبی یا خلیفہ کے گزرنے کے بعد وقتی طور پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ اب دشمن اس نور کو بجھا دے گا، لیکن آیت استخلاف میں قطعی وعدہ ہے کہ دشمن ہر دفعہ ناکام رہے گا. آگے وہ لکھتے ہیں اسی نوٹ میں، نبوت کی آمد کا مقصد دنیا میں توحید کا قیام ہے، چنانچہ خلافت حقہ کی بھی یہی نشانی رکھی ہے کہ اس کا آخری مقصد توحید کا قیام ہوگا. میں زیادہ تفصیل تو نہیں بیان کرتا، کیونکہ میں اگر اس کی نوٹ پر متعلق اپنی مفصل گزارشات آپ لوگوں کے آگے پیش کی تو خطبہ جمعہ تو جو ٹائم ہے اس پر لگ جائے گا، باقی میں باتیں نہیں عرض کر سکوں گا. 2 باتیں بتاتا ہوں کہ یہ جو فرما رہے ہیں جناب مرزا طاہر احمد صاحب، وہ کہتے ہیں خلافت نبی کے نور کو لے کر آگے بڑھتی ہے. اب میں اپنے جماعتی انبیاء قبرستان کے بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ 1914 سے لے کر آج تک یہ جو خود ساختہ خلافت ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ سارا دھندا کر رہے ہیں، کیا یہ نبی کا نور، حضرت مرزا غلام صاحب کا نور، آسم کا نور لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ یا کہ ٹوٹل بالکل اس کے خلاف کام ہو رہا ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں 1-2 مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر مرزا غلام صاحب نے حدیث مجددین کو ایک سچی حدیث قرار دیا ہے، جبکہ 1914 سے یہ جو خود ساختہ خلافت بنا کر پھرتے ہیں مرزا غلام صاحب کے نام پر، جبکہ انہوں نے رسالہ الوصیت میں آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے ذکر تک نہیں کیا کہ میرے بعد بھی کوئی خلافت جاری ہوگی یا ہوگی، کوئی اشارہ تک بھی نہیں دیا، کیونکہ وہ جاری کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ تو ایک غلام نبی تھے. تو انہوں نے اس کے نام پر یہ جو خلافتی دھندا بنایا ہوا ہے اس کو ان کے نام پر چلایا ہوا ہے، اور 1914 سے لے کر آج تک مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے انہوں نے بخیے ادھیڑ دیے. میں ایک مثال ابھی دی ہے کہ حدیث مجددین کو مرزا غلام احمد علیہ السلام حق معدل نے سینکڑوں دفعہ اپنی فرمودات میں بیان فرمایا ہوا ہے کہ ایک سچی حدیث ہے جو تواتر مانوی تک پہنچ گئی. جبکہ اس حدیث کے متعلق یہ جو کہتے ہیں خلیفے نام نہاد، میں تو کہتا ہوں بلے دمشق کے یہ کھڑپینچ ہیں، بلکہ میں محمودی پاپائیت کے نمائندے بھی ان کو پوپ بھی کہتا ہوں. سچی باتیں ہیں، بلکہ یہ کوئی خلافت نہیں ہے بلکہ یزیدیت ہے، جس کا مرزا غلام صاحب کے الہاموں میں اللہ نے ان کو آگاہ فرما دیا تھا کہ اخرجہ منہ الیزیدیون، یعنی قادیان میں. خود مرزا صاحب لکھتے ہیں، یہ اپنی جلد نمبر 3 جو ہے ان کی ازالہ اوہام، اس میں لکھتے ہیں کہ قادیان میں یزیدی صرف لوگ پیدا کیے گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. لیکن خلافت کے نام پر انہوں نے اپنا سارا کاروبار کیا ہوا ہے، جبکہ مرزا غلام صاحب نے تو اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کا اندیا ہی نہیں دیا. اور یہ مرزا طاہر فرما رہے ہیں کہ وہ نبی کے نور کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. میں نے ابھی ایک مثال تمہیں دے دی ہے کہ حدیث مجددین کو نبی مرزا غلام صاحب امتی نبی غلام نبی کہتا ہے کہ سچی حدیث ہے. ان کے یہ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد،
مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد اور موجودہ ان کا جو کھڑپینچ ہے مرزا مسرور صاحب، ان کے بیانات اٹھا کے میں نے 20ویں دفعہ اپنے خطبات میں پڑھے ہوئے ہیں، مضامین میں لکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی سچی جھوٹی ہے، یہ جعلی حدیث ہے۔ بلکہ مرزا مسرور تو کہتا ہے نہ مجددین کا قرآن میں ذکر ہے نہ حدیثوں میں ذکر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ نبی کا نور، مرزا غلام صاحب کا نور آگے لے کر پڑھ رہے ہیں، خود فیصلہ کر لیں۔ میں نے ایک مثال آپ دے دیا، جب کہ 1954 سے اب تک لے کے انہوں نے مرزا غلام صاحب کی تعلیم کی دھجیاں اڑا کے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنی تعلیم وہاں پہ محمودیت جاری کی ہوئی ہے۔ نام ان کا ہے، کیونکہ اگر نام نہ ان کو لے تو کام نہیں بنتا، لوگ تو چھوڑ جائیں گے ان کو۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ یہ نبی کا نور، وہ لکھتے ہیں نا اپنے نوٹ میں، خلافت نبی کے نور کو لے کر آگے بڑھتی ہے، وہاں پر نبی کے نور کو تو مکمل طور پر بجھا دیا گیا ہے، مرزا غلام صاحب کے نور کو۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ نبوت کی آمد کا مقصد دنیا میں توحید کا قیام ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں، جماعت احمدیہ قبرستان کے مولویوں کو، ان کے جیلوں کو، ان کے جو بھی ہیں لوگ ہیں کرتا درتا جو ان کے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں، ان کے نام نہ خلیفوں کو کہتا ہوں کہ ثابت کر کے دکھا دو کہ 1954 سے لے کر آج تک جماعت احمدیہ قبرستان میں یہ جو آپ نے خلافت کا کام کیا ہوا ہے، اس میں خدا کا کوئی وجود ہے، اس میں کوئی توحید ہے؟ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ یہ لوگ خدا کا نام ضرور لیتے ہیں، انہوں نے مکمل طور پر مرزا غلام صاحب کی جماعت کا اس کا نور کو بھی مٹا دیا ہے، اور خدا تعالیٰ کا نام صرف اپنی دکان چلانے کے لیے لیتے ہیں، ورنہ نہ اس جماعت احمدیہ قبرستان میں کوئی توحید ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ قادر مطلق جو خدا ہے ہمارا، جس نے محمد عربی صاحب پر قرآن کریم نازل فرمایا، جس نے مرزا غلام صاحب پر اپنی وحی نازل فرمائی، اس کو کھڑا کیا، وہی خدا جس نے 15ویں صدی کے سر پر اس عاجز کو کھڑا کیا، اس خدا کا اس جماعت میں کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی توحید نہیں ہے۔ یہ مرزا طاہر صاحب نوٹ میں یہ بات نہیں کرتا، یہ لوگ اتنے قول و فعل میں ان کا تضاد ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ ایک اور مثال میں دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے نور کو آگے لے کے پڑھتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں۔ مرزا طاہر صاحب اور باقی بھی یہ دھواں دار تقریریں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، آزادی ضمیر کا حق ہے، بلکہ 5 دسمبر 1986 یا 85 کے ان کی وہ تقریر اکثر میں حوالہ دیا کرتا ہوں، غلام مسیح الزمان جو میری کتاب ہے، شروع کے پیش لفظ میں ان کا میں نے حوالہ دیا ہوا، بڑی تفصیل بتاتے ہیں کہ آزادی ضمیر کا کیا حق ہے۔ لیکن عملاً جماعت احمدیہ قبرستان میں مرزا غلام صاحب کی جماعت میں انہوں نے کسی احمدی کو یہ حق نہیں دیا ہوا۔ کیا یہ نبی کا نور آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، محمد صاحب کا نور آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، کہ اس کی دھجیاں اڑاتے پھر رہے ہیں محمد صاحب کے نور کی اور مرزا غلام صاحب کے نور کی؟ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثالیں دی ہیں۔ علاوہ اس کے بشیر الدین محمود احمد اس آیت کے حوالہ سے نوٹ دیتا ہے اپنی تفسیر صغیر میں، 453 صفحہ ہے اس کا، میں وہ پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں میں شخصی خلافت ہوئی جیسے مسیح علیہ السلام کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد، پس اس مثال سے آیت کا مضمون واضح ہو گیا، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ خلافت انتخابی ہوگی نہ کہ نسلی۔ میں اس کو بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ سارے جھوٹ بول رہا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں مسیحوں میں تو نسلی ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ان کے بڑے پادریوں کے لیے شادی حرام ہے، اور یہود میں زیادہ تر خلافت الہام سے ہوئی۔ وہی آیت استخلاف میں جو وعدہ فرمایا اللہ نے، کما استخلف الذین من قبلہم، میں آگے آپ کو حوالے دوں گا حکم عدل کے۔ انہوں نے کیا ہے کہ کما سے مراد یہ موسی سلسلہ میں حضرت موسیٰ السلام کی تعلیم کی تجدید کرنے والے وہ جو نبی جو آئے تھے، وہاں پر ان کی خلافت مراد ہے۔ تو آگے یہ خود تسلیم کرتے ہیں اپنے نوٹ میں بشیر الدین محمود احمد، اور یہود میں زیادہ تر خلافت الہام سے ہوئی، جیسے یوشع موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے، اسی طرح داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے، وہ صاحب الہام تھے، وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی ان کی پیروی میں موسوی سلسلے میں تجدید موسیٰ السلام کی تعلیم کے لیے لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے نبی تھے، وہ مامورین تھے، وہ الہامی خلفاء تھے، نبی تھے نا، نبی تھے، ظاہر الہامی خلیفے تھے، وہ ان کو کسی نے منتخب نہیں کیا تھا۔ جیسے کہ خود ہی مثالیں دیتے ہیں یوشع بن نون کی، وہ ٹھیک ہے اللہ نے الہامن کھڑا کیا، داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے الہامن کھڑا کیا، وہ نبی تھے۔ اس کے بعد کوئی خلافتی سلسلہ نہیں چلا، اس کے بعد اللہ نے ڈائریکٹ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اور ان کے بعد وہ ملوکیت میں بدل گیا یا جو بھی تھا۔ مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہود میں
حضرت موسیٰ السلام کی تعلیم کی تجدید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے سینکڑوں نبی کھڑے کیے. وہ خلیفے تھے. حضرت موسیٰ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے خلیفے تھے. تو اسی طرح امت محمدیہ کو ایت استخلاف میں جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ تیری جماعت میں، تیری امت میں بھی میں خلافت کا سلسلہ جاری کروں گا، اس کے متعلق فرما دیا کما استخلف الذین من قبلہم، وہ خلافت اسی قسم کی ہوگی جو کہ پہلے لوگوں میں نے جاری کی تھی. پہلے لوگوں سے مراد اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو خلافتی سلسلہ ان کا جاری ہوا، ان کو یہ ساری الہامی خلفات تھی، ان کی مثال اللہ دے رہا ہے کہ اسی طرح میں جاری کروں گا. کوئی انتخابی، کوئی انتظامی کی بات نہیں، کمیٹیوں کی بات نہیں ہے، اللہ نے فرما دیا. اچھا، دوسرا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے، چونکہ میرا آج کل خطبات کا جو سلسلہ آئندہ بھی چند خطبات میں دوں گا الوصیت کے حوالہ سے یا سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے حوالہ سے، تو میں نے پچھلے دنوں ان کا 24 مئی تا 27 مئی 2019 کا ان کا الفضل اخبار جو ہے اس کا خصوصی اشاعت بسلسلہ یوم خلافت کی، انہوں نے 70-80 صفحے ہیں اس کی، انہوں نے ایک خصوصی اشاعت کی ہے. اس میں خلافت کا رونا رویا گیا ہے، مطلب کہ خلافت کو اتنا بنا دیا گیا ہے کہ خدا تو نظر ہی نہیں آتا وہاں پہ. وہ کہتے ہیں نا کہ توحید کہاں وہاں پر تو خلافت بنا کے اس کا ڈنڈا ہر احمدی پر لاگو کر دیا ان لوگوں نے، جبکہ مرزا غلام صاحب کی الوصیت میں تو ہے ہی نہیں اس بات کی ذکر کہ میرے بعد اس طرح خلافتی سلسلے بنانا. خود بشیر الدین محمود تسلیم کرتا ہے ان باتوں کو کہ مرزا غلام صاحب کی الوصیت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، خود بناتا بھی ہے چیزیں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ درس قرآن 1 مارچ 1921 کا انہوں نے یہ ایت استخلاف کے متعلق جو تشریح دی یا تفسیر کی یا جو بھی کیا مضمون لکھا یا بتایا، تو وہ اس جو خصوصی اشاعت بسلسلہ یوم خلافت وہاں پر آپ لوگ پڑھیں. میں نے خود پڑھا ہے ان کو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بشیر الدین محمود کی کیا رائے ہے ایت استخلاف کے بارے میں، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں اس کو پڑھوں اور میں نے پڑھا ہے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قطعاً انہوں نے اس ایت کے متعلق کچھ بھی نہیں بیان نہیں کیا کہ اس ایت میں کما سے کیا مراد ہے، یہ کس قسم کی خلافت ہوگی. وہ ساری اپنی خود ساختہ انتخابی خلافتیوں کو گھڑتے پھر رہے ہیں. اور باقاعدہ اس جو ایت اختلاف کے بارے میں انہوں نے وہ جو درس قرآن دیا اس میں صرف اپنی وہ بات بتائی کہ میں نے کس طریقے سے 1914 میں جماعت احمدیہ پر قبضہ کیا. میں قبضہ کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ خلافتی نظام، کچھ بھی خلافتی نہیں. قبضہ کس سمے کیا؟ جیسے کہ میں نے 26 اپریل 2019 کے خطبہ جمعہ میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک محاورہ ہے مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس محاورے پر ٹھیک عمل کیا کہ پہلے جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کیا جائے، جماعت کو اپنے قبضوں میں کر کے پھر ہم کہیں گے وہی ہوگا، جو ہم الہام کی تشریح کریں گے وہی تشریح مانی جائے گی، کیونکہ لوگ ہمارے قبضے میں ہوں گے، جماعت ہمارے قبضے میں ہوگی، مخالفین کی کوئی بات نہیں سنے گا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے تو وہ ڈنڈے کے پیروکار لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو اپنی اختلاف شو کرتے ہیں تو ان کو ظلم اور ستم سہنے پڑتے ہیں جن لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ان سے. تو یہ میں دوستوں کو کہوں گا کہ یہ جو باقاعدہ یہ اپنا خصوصی اشاعت بسلسلہ یوم خلافت کا یہ مضمون جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا ہے، وہ شروع میں ہی ہے وہ مضمون، تو وہ آپ ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے ایت استخلاف کے متعلق کیا بیان کیا ہے. حالانکہ میرے خطبات بھی پھر سنیں، 26 اپریل 2019 کا بھی سننا، آج کا بھی سننا، اور آگے بھی چند خطبات میں ایسے دوں گا جس میں زیادہ تر میرا زور اسی ایت استخلاف کے متعلق ہے کہ اس میں کس قسم کی خلافت کا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا. تو پھر اپنا بشیر الدین محمود کا بھی وہ درس قرآن سننا، وہ کیا کہہ رہا ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. ان لوگوں نے تو مرزا غلام صاحب کے نام پر اپنی اس کی جماعت پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد پھر اپنی خود ساختہ خلافتی نظام بنائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو خلافتی ڈنڈا کے ساتھ آج تک 100 سال سے اوپر ہو گیا ہے لوگوں کو. انہوں نے مطلب کہ چندے دو جو مرزا غلام صاحب نے جاری کیے تھے، ایک تو تھا ایڈیشنل اور دوسرا ایک لازمی تھا، اس کو 48 بنا دیا. لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک ایک خود سخت خلافتی نظام بنا کے ان لوگوں نے لوگوں پر جبر کیا ہوا ہے. اور احمدی جائیں کہاں؟ انہوں کے آباء و اجداد جو مرزا غلام صاحب کو مان بیٹھے، ہمارے ماننے کے بعد ہمارے جو رشتے تھے، برادریاں تھیں، قبیلے تھے، وہ سارے اب چلے گئے. تو مرزا صاحب علیہ السلام کو ماننے کے بعد جماعت میں آ گئے، تو اب اس کے بعد پھر یہ جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے
تو اس کے رحم و کرم پر بھی پورے احمدی بیچارے آج کل وہ چل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں 100 سال سے. تو یہ چند باتیں میں ایت استخلاف کے متعلق میں نے بتائی ہیں. اب میں آگے مزید چند باتیں بتانا چاہتا ہوں اسی ایت استخلاف کے حوالہ سے. سامعین اکرام، پہلی بات، سورۃ نور کی ایت 56 جسے ایت استخلاف کہا جاتا ہے، یہ ایت استخلاف آنسم پر نازل ہوئی تھی. یاد رکھیں یہ باتیں. اور اس ایت میں اللہ تعالیٰ نے آنسم سے آپ کی امت میں خلافت جاری کرنے کا وعدہ فرمایا تھا. ان باتوں کا قطعاً مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے درس قرآن جو ہے ان کا ایت استخلاف کے حوالہ سے 21 مارچ اور 1 مارچ اور 1921 میں قطعاً ان باتوں نہیں بتائیں. اس نے اپنی بتایا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اپنے جماعتی احمدیہ پر قبضہ کیا اپنا خود ساختہ خلافتی نظام کے نام پر. یہ جو ایت استخلاف میں جس قسم کی خلافت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہوا ہے. اور یہ ایت استخلاف جو ہے سورۃ نور بھی پوری اور پورا قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اس ایت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قسم کی خلافت کا وعدہ فرمایا تھا. تو اس ضمن میں جواباً گزارش ہے کہ اس ایت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں جس قسم کی خلافت جاری کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، یہ موسوی سلسلہ کی الہامی اور تجدیدی خلافت ہے. یاد رکھیں اس بات کو. ان لوگوں کے منہ سے یہ بات نہیں نکلے گی، کیونکہ انہوں نے تو سب کچھ فریب کیا ہوا ہے جماعت میں. اس ایت استخلاف کو بھی اس کو مس یوز کرتے پھر رہے ہیں یہ لوگ، آج تک کر رہے ہیں. 100 سال ہو گیا، کسی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ یار تم کیا کرتے پھر رہے ہو. اس کے میں نے مرزا غلام احمد السلام جو حکم تھے اس نے کیا میں نے کیے ہوں گے، اس کو تو کرتا ہی نہیں ہے. ساتھ ہی مرزا طاہر کہتا ہے کہ خلافت جو ہوتی ہے نبی کا نور لے کے چلتی ہے. کہاں نبی کا نور یہاں پر رہ گیا، کہاں توحید رہ گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور یہ جو میں نے اب بات کی ہے کہ اس ایت میں موسوی سلسلہ کی طرح الہامی اور تجدیدی خلافت کا وعدہ ہے، تو اس کی میں آپ لوگوں کو اب 2 ثبوت دیتا ہوں. پہلا ثبوت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ علیہ السلام تھے. دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسوی سلسلہ میں جس قسم کی خلافت اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی تھی، اسی قسم کی خلافت کا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں جاری کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے. جہاں تک آنسم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہونے کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ مزمل کی ایت نمبر 16 میں فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. اس ایت میں بھی لفظ کما آیا ہے، اللہ نے فرمایا کما. اور ایت استخلاف میں بھی اللہ نے جس خلافت کا وعدہ دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا امت محمدیہ کو، اس میں بھی فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم. یہ جو ابھی میں نے ایت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ مکہ کے لوگوں کو جو منکرین تھے، مشکین تھے، ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہا ہے یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. تو ثابت ہو گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مسیح ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ایت استخلاف میں جس خلافت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبی کے ساتھ، تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ یعنی کما استخلف الذین من قبلہم، اس سے کیا مراد ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دور میں ان کی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے، ان کی تجدید کرنے کے لیے، اس کی تعلیم کے وہ جو خلیفے بنے تھے وہ اللہ نے بنائے تھے. کیا ثبوت ہے اس کا؟ تو اس حصے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایت استخلاف میں آنسم سے آپ کی امت میں جس خلافت کا وعدہ فرمایا ہے سامعین کرام، اس خلافت کو موسوی سلسلہ کی خلافت کا مثیل ہونا تھا. یہ میرا بیان ہے، میں اس کی اب دلیل آپ لوگوں کو دیتا ہوں. جس طرح آنسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثیل تھے، اسی طرح امت محمدیہ میں خلافت الی منہج نبوت کو بھی موسوی خلافت الی منہج نبوت کی مثیل ہونا تھا. اور اس حصے میں یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی امت میں جو خلفاء آئے تھے وہ سارے الہامی خلفاء یا معمور یا نبی تھے.
بشیر الدین محمود احمد تفسیر صغیر میں 453 صفحہ پر نوٹ میں بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سارے یہود میں جو خلافتی الہامی تھی وہ مانتے ہیں، کوئی انتخابی کا چکر نہیں ہے، تو چونکہ انہوں نے اپنی خود بنانا تھا، انتخابی کر کے ڈرامہ بننا تھا، کرنا تھا خلافت، جبکہ مرزا غلام صاحب بانیہ جماعت جو اس نے تو کہا ہی نہیں کہ میرے بعد خلافتی کو سلسلہ ہوگا یا ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ کیونکہ وہ امتی نبی تھے، غلام نبی تھے، انہوں نے کوئی نئی شریعت نہیں لائے، وہ نیا دین نہیں لائے. تو یہ آگے باتیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. تو اور حکم و عدل حضرت مرزا غلام صاحب کے بقول وہ سارے دین موسیٰ کے مجدد تھے، یعنی موسیٰ صاحب کے بعد ان کی تعلیم کی تجدید کرنے کے لیے جو لوگ آئے، وہ جو کھڑے ہوئے، اللہ نے کھڑے کیے، کوئی انتخاب نہیں ان کا ہوا، وہ سارے نبی تھے، معمور تھے، الہامی خلفاء تھے، اور وہ دین موسوی کے مجدد تھے بقول حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام. تو میں ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں اس حوالہ سے. تحفہ گولرویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123. حضور صاحب فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن کریم کی یہ آیت ہے. اب دیکھیں ان الفاظ پر غور کریں، وہ کیا فرما رہے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. سورۃ نور آیت نمبر 56. یہ اس کی باقاعدہ حوالہ دے رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے امت محمدیہ میں، جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفہ مقرر فرمائے گا. حضور صاحب فرماتے ہیں آگے اس آیت میں پہلو خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا. اب میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، جماعت احمدیہ قبرستان کے جیالوں کے مولویوں کو، کہ آپ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں حکم و عدل کے اس کے بیان کو، جو انہوں نے کما استخلف الذین من قبلہم کی تشریح فرمائی ہے تحفہ گولڈ. آپ کیسے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں جن خلفاء کا ذکر ہے وہ انتخابی ہوں گے؟ کیسے ہوں گے وہ؟ کیونکہ مرزا صاحب فرماتے ہیں وہ دین موسوی کے مجدد تھے، وہ نبی تھے، معمور تھے، الہامی خلفاء تھے. آپ اپنا ڈرامہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جماعت احمدیہ قبرستان میں، یہ انتخابی کا اپنی کمیٹی بنائی ہے ملازموں کی، اس کو بس جانے والا خلیفہ اشارہ کر دیتا ہے کہ اب میرے بعد تم نے کیا کرنا ہے، تو ان کے بعد فوراً نہیں کہ نواں خلیفہ بنا کے وہ رکھ دیتی ہے وہ کمیٹی. اللہ تعالیٰ کی ان سے انتخابی نام نیاز جڑے خلیفے بنے پھرتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کب بنایا ہے؟ سب جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ لوگ مانتے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان میں 1914 سے لے کر آج تک کوئی توحید نہیں ہے یہاں پر، اس میں نہ خدا کا کوئی وجود ہے، قادر مطلق خدا جو کن فیکون کی زبردست طاقتوں کو مالک ہے، نہ قرآن کریم کی تعلیم کا یہاں پر موجود ہے. ادھر 1954 سے لے کر آج تک جماعت احمدیہ قبرستان میں کوئی قرآن کی تعلیم نہیں ہے. نام لیتے ہیں قرآن کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں، قرآن کریم کا نام نہ لیں، مرزا غلام صاحب کا نام نہ لیں، ان کی دکان نہیں چلتی. یہ جو ابھی میں نے الفضل کا خصوصی اشاعت کا ذکر کیا ہے، آپ 80 صفحے دیکھ پڑھیں، خلافت خلافت خلافت، کیا ایسا ڈھنڈورا انہوں نے پیٹا ہوا ہے، لوگوں کو دماغ خراب کر دیا ان لوگوں نے. مطلب کہ خلیفے کو تو خدا کا تو وجود ہی نہیں وہاں پہ، صرف خلیفہ خلافت، اور اس حد تک اس کو لے گئے ہیں کہ خدا کی تو حیثیت نہیں اس کے آگے. تو یہ جو بات ہے مطلب کہ حضور صاحب نے فرمائی، تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ کما استخلف الذین من قبلہم سے مراد موسوی سلسلے کے خلفاء مراد ہیں، وہ دین موسوی کے مجدد تھے. سامعین کرام، خود ایت استخلاف کے حوالہ سے خود مرزا غلام صاحب اپنے آپ کو امت محمدیہ میں جن خلفاء کا ایت استخلاف میں وعدہ دیا گیا ہے اس کے وہ اپنے آپ کو 14ویں صدی کے 13ویں خلیفہ قرار دیتے ہیں. وہ تو خود خلیفہ اعظم کے خلیفہ ہیں، وہ کوئی دین نہیں لائے، کوئی نئی شریعت نہیں لائے، وہ تو خود ان کے خلیفہ تھے. وہ کیسے اپنے بعد خلافتیں جاری کر سکتے تھے؟ کہہ سکتے تھے آل وصیت میں کہ جی میرے بعد خلفاء کا سلسلہ جاری ہوگا؟ نہیں، انہوں نے کہا ہی نہیں. یہ کہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں اور انجمن میری جانشین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالہ سے فرماتے ہیں، یہ حوالہ بھی تحفہ گولویہ کا ہے،
روحانی خزائن جلد 17 صفحات 193 تا 194۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا۔ بریکٹ میں حضور صاحب لکھتے ہیں، سمجھنے والا سمجھ لے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہے۔ سید احمد بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں، اور مرزا غلام صاحب 13ویں خلیفہ ہیں، خود بتا رہے ہیں مسیح موعود میں ہوں۔ تو آپ سادات سے نہیں تعلق رکھتے، آپ تو مغلیہ خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے بتا دیا اس حوالے میں کہ میں اس سلسلہ کا ایت استخلاف میں جس کا وعدہ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بعد بھی خلافت کا سلسلہ جاری کروں گا، یہ بتا دیا اللہ نے کہ مستخلف الذین من قبلہم، وہ جو خلیفے ہوں گے میں اسی طرح بناؤں گا جس طرح پہلے میں نے امت حضرت موسیٰ السلام کی امت میں نے وہ بنائے تھے۔ کوئی انتخاب نہیں ان کا ہوا تھا، کوئی نامزدگی نہیں ان کی ہوئی تھی، یہ اللہ نے کھڑے کیے تھے وہ سارے۔ ایسے ہی میں کروں گا، اور مرزا غلام صاحب بھی اسی سلسلے کے جو خلفاء ہیں امت محمدیہ میں، اس کے وہ 13ویں خلیفہ تھے 14ویں صدی کے سر پر۔ میں نے گزشتہ جو خطبہ دیا تھا 26 اپریل 2019 میں، اس میں نے کچھ چیزیں بتائی تھیں، میں دوبارہ ان کا پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ سامعین کرام، حدیث مجددین جو ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کی شرح ہے، جیسے کہ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے اخبار الحکم کا ہے، 21 فروری 1903 صفحہ 7 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث، یعنی ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے۔ افسوس ان نام نہاد خلیفوں پر کہ کہتے ہیں کہ نام مجددین کا قرآن میں ذکر ہے، نام حدیثوں میں ذکر ہے۔ یہ بانی جماعت حکم عدل کیا فرما رہے ہیں؟ آگے اس میں فرماتے ہیں، صدی ایک آدمی کی طرح ہوتی ہے، اس لیے ہم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے، اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے، اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ضروریت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اناج کے کھیت اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے، اس طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کرتا ہے، جیسا رزق کا سامان کرتا ہے۔ لیکن جماعتی یا قبرستان میں ان لوگ مرزا صاحب علیہ السلام پر اپنی دکان چلا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اب نہیں، خدا کو کوئی حق نہیں کہ ہم نے جو کرنا کرنا۔ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے۔ مجددوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں تجدید دین کے لیے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے کرنا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ مرزا غلام صاحب کے یہ پیروکار ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ جیسے مرزا طاہر کہتا ہے کہ خلافت نبی کے نور کو آگے لے کر بڑھتی ہے، کیا یہ لوگ نبی کے نور کو، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، آنسم کے نور کو لے کر بڑھ رہے ہیں اس جماعتی یا قبرستان میں؟ تو خود فیصلہ کر لو۔ جب تم سوچو گے سمجھ لگے گی تمہیں کہ یہ شیطان کے چیلے ہیں یہ لوگ۔ مرزا غلام صاحب کے نام پر، محمد صاحب کے نام پر، قرآن کریم کے نام پر، اللہ کے نام پر انہوں نے یہ اپنا دکانداری قائم کی ہوئی ہے، جو کہ شیطانی چیز ہے۔ ان لوگوں نے دنیا کمانے کے لیے دین کی چادر اس پر ڈال دی ہوئی ہے۔ آگے حسن فرماتے ہیں، پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث، پھر دوبارہ وہ فرما رہے ہیں، حدیث مجددین فرما رہے ہیں، یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ اس مرزا مسرور کو شرم آنی چاہیے جو کہتا ہے کہ اس حدیث کا، مجددین کا، نہ قرآن کریم میں ذکر ہے نہ حدیثوں میں ذکر ہے۔ یہ تمہارا خلیفہ ہے، مسیح موت کا یہ خلیفہ ہے، تم بنا کے بیٹھے ہوئے اس کو، جاہل آدمی کو۔ حضور صاحب آگے فرماتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ میں ایک اور بتا دینا چاہتا ہوں ایت استخلاف کے حوالے سے۔ ایت استخلاف جو ہے بقول حکم عدل مرزا غلام صاحب، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون کی تفسیر ہے، کیونکہ میرے
جو خطبہ ہے اس کا مرکزی نقطہ ایت اختلاف کے حوالے سے ہی ہے، اور البسیط کے حوالہ کے متعلق میں باتیں کر رہا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں شہاب القرآن میں ہیں، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 341 342۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پس یہ ایت یعنی ایت استخلاف یا سورۃ نور کی ایت نمبر 56 در حقیقت اس سے دوسری ایت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے۔ اب قبرستان کے احمدیوں، اپنے مرزا مسرور کے میں فیصلہ کرو کہ مسیح موعود کا یہ خلیفہ ہے، جھوٹا آدمی۔ یہ کہتا ہے مجددین کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیثوں میں ہے، تم اس کو مسیح موعود کا خلیفہ مانتے ہو۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، پس یہ ایت یعنی ایت استخلاف در حقیقت اس دوسری ایت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے، اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کیوں کر اور کس طور سے ہوگی۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا، اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں سے حصہ پائیں گے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا قول تو یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے، جیسے کہ جماعت نے قبرستان میں ان لوگوں نے دیدہ دنستہ سے یہ سارا کام کیا، اصل جو قرآن کی تعلیم ہے، مرزا غلام صاحب کی اصل تعلیم ہے، احادیث صحیحہ کی جو تعلیم ہے، اس پر انہوں نے غبار ڈال دیا، اپنا گند، اپنے نفسانی گند ڈال دیے ان لوگوں نے۔ اب لوگوں کو گند تو وہ نظر آتے ہیں، کہتے ہیں بڑی پاکیزہ تعلیم ہے، جو اصل پاکیزہ تعلیم ہے وہ جا چکی ہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، جیسے کہ جماعت میں قبرستان میں حق خالص کا چہرہ چھپا ہوا ہے، انہوں نے چھپا دیا ہے، کیونکہ اگر نہ چھپاتے تو ان کا یہ دجل نہ چلتا جو انہوں نے چلائے ہوئے خلافتوں کے نام پر۔ تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ انتخابی خلیفے بنتے ہیں اس نور کو، اس چہرہ کو دکھلانے کے لیے، نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ تو اسی طرح میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں اس سے حوالہ سے، وہ یہ ہے کہ مستقل نبیوں یا صاحب شریعت انبیاء کے بعد ان کے دین کی تکمیل اور مضبوطی کے لیے ان کے بعد ان کے خلفاء کے سلسلے جاری ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں یہ خلفاء کے سلسلے جاری ہوئے، جن کا سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے کما استخلف الذین من قبلہم ذکر فرما دیا، اور جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافتی سلسلے یعنی مجددین کے رنگ میں اس سلسلے آج تک وہ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا، یہ وہ خلفاء ہیں۔ لیکن غلام نبی یا امتی نبی چونکہ اپنے آقا اور صاحب شریعت نبی کے غلام یا امتی ہوتے ہوئے ان کی شریعت یا دین کی تجدید کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کو جاری نہیں فرماتے اور نہ ہی وہ جاری فرما سکتے ہیں۔ آپ حضور علیہ السلام کا رسالہ الوصیت پڑھیں، پھر ان میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے جاری فرمائی وہ خلافت اپنے بعد۔ آگے میں بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد کون خلافتی سلسلہ جاری ہوا تھا، اب دیکھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد کون سا خلافتی جاری ہوا سلسلہ؟ داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان السلام، دونوں کو اللہ نے کھڑا کیا، نبی تھے، وہ الہامی خلیفے تھے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد بھی کوئی خلافتی سلسلہ جاری نہیں ہوا تھا، یہ سارے نبی تھے، اللہ نے خود بنائے تھے۔ مرزا بشیر الدین خود تسلیم کرتے ہیں ان باتوں کو، یہ سارے الہامی خلیفے تھے۔ اسی طرح کے الہامی خلیفوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں آیت نمبر 56 میں امت محمدیہ سے وعدہ فرمایا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بقول ان کے واسطے سے۔ ایسے ہی حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اعلی منہاج نبوت کے سلسلہ کے 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے۔ ایک صاحب شریعت نبی کا خلیفہ اپنے بعد کس طرح اپنی خلافت کا سلسلہ جاری کر سکتا تھا؟ ہاں، اپنے مشن جو کہ اپنے صاحب شریعت نبی یعنی آہسم کی شریعت یا دین سے الگ کوئی مشن یا دین نہیں تھا، اس کی تکمیل اور مضبوطی کے لیے ایک انتظامی ڈھانچہ ضرور تشکیل دے کر جاتے ہیں، یہ امتی نبی غلام نبی جو ہیں۔
جس طرح حضرت مرزا صاحب السلام اپنے پیروکاروں کو اپنے رسالہ الوصیت میں روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے تک ایک عبوری انتظامی ڈھانچہ دے کر گئے تھے. کوئی خلافتی سلسلہ نہیں انہوں نے جاری کیا کہ میرے بعد جاری ہوگا. سامعین کرام، امتی نبی کی حقیقت، امتی نبی اور محمدی خلافت علی منہاج نبوت کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے الفاظ میں اس کی حقیقت کیا ہے امتی نبوت کی. میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق بھی تھوڑا سا بتا دوں آپ لوگوں کو. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے سے مراد ہے کہ آسم کے بعد قیامت تک، یہ وہ زمانہ فرما رہے ہیں. صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو. یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے. کوئی شریعت آسم پر ختم ہے، کیونکہ شریعت آسم پر ختم ہے اور آسم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے آسم کی پیروی سے پایا ہے، نہ کہ براہ راست. اب آپ سمجھ جائیں کہ امتی نبی کی کیا حقیقت ہے. کیا وہ اپنے بعد خلافتیں جاری کیا کرتا؟ آسم کے بعد امتی نبی جو ہیں، غلام نبی جو ہے، جو جس کو چاہے اللہ بنا دے، تو اس کا وہ کر ہی نہیں سکتا اپنے بعد اپنی خلافت کے سلسلے، کیونکہ وہ تو خود صاحب شریعت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خلیفہ ہے جس کو اللہ نے کھڑا کیا ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام رسالہ الوصیت میں امتی نبوت کے حوالہ سے فرماتے ہیں. یہ دوسرا حوالہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ رہا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور تمام یہ جو الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 311 پر یہ الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکیں ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے، اور بجز اس کے سب راہیں بند ہیں. تمام سچائیاں جو خدا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں. نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی، اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی جو اس میں موجود نہیں. اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے، اور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس چیز کے لیے ایک آغاز ہے اس کے لیے ایک انجام بھی ہے. لیکن یہ نبوت محمدیہ اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں، بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے. اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہل طریقہ سے پہنچا دیتی ہے، جس طرح الحمدللہ مرزا غلام صاحب کو اللہ نے بچایا، جس طرح اس عزیز کو پہنچایا، اور ہم سے پہلے 12 جو مجددین گزرے ہیں مرزا صاحب وسلم سے پہلے، وہ سب کو اللہ نے پہنچایا، اور خدا تعالیٰ اپنے تک راہ دکھائی اللہ نے ان کو، اور پھر انعام دیے. آگے اس میں فرماتے ہیں، اور اس کی پیروی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے مکالمہ مخاطبہ کا اس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا. مگر اس کا کامل پیراو صرف نبی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ نبوت کاملہ تامہ محمدیہ کی اس میں حتک ہے. ہاں، امتی اور نبی دونوں لفظ اجتماعی حالت میں اس پر صادق آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نبوت تامہ کاملہ محمدیہ کی حتک نہیں، بلکہ اس نبوت کی چمک اس فیضان سے زیادہ تر ظاہر ہوتی ہے. اب سامعین کرام دیکھیں، حضرت مرزا صاحب نے علیہ السلام نے اپنی امتی نبوت، غلام نبوت، ذیلی نبوت، بروزی نبوت کو بتا دیا ہے کہ یہ تو آسم کے خلیفے ہیں، اور آسم کے دین کی تجدید کے لیے ہر 100 سال کے سر پر، صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کرتا ہے، مامور فرماتا ہے. یہ الہامی خلیفے ہیں، یہ تجدیدی خلیفے ہم کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی وہ مضمون کے جو عنوان ہے میرے خطبے کا، ایت استخلاف میں انتخابی کی بجائے الہامی اور تجدیدی خلفاء کا وعدہ ہے. یہ سارے مجددین ہیں. سامعین کرام، آپ سب رسالہ الوصیت کو الف سے لے کر یہ تک پڑھ جائیں. آپ کو اس رسالہ میں یا آپ کی کسی اور کتاب میں حکم و عدل اور امت محمدیہ کی خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلہ کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اپنے بعد کسی خلافتی سلسلے کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو، اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کے جاری کرنے کی کوئی وصیت فرمائی تھی. یہ میرا چیلنج ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے مولویوں کو، ان کے نام نہاد خلیفوں کو، ان کے جالوں کو. میں میدان میں کھڑا ہوں اس چیلنج کے ساتھ، آئیں ثابت کر کے دکھائیں.
نہیں آئیں گے، میرے مقابلے پہ آئیں گے نہیں، کیونکہ جھوٹے لوگ ہیں، بھاگ چکے ہیں۔ جماعت کو ڈنڈے کے ساتھ قابو کیا ہوا ہے، وہ نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں خلافت کا نظام، کہاں خلافت؟ آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ خاکسار کے اس بیان کی، جو ابھی میں نے بیان دے رہا ہوں، اس بیان کی معمودی پائیت کے بانی مبانی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی تائید اور تصدیق اکتوبر 1925 میں اپنے ان الفاظ کی فرماتے ہیں۔ وہ میں پڑھ دیتا ہوں حوالہ ان کا، اکثر میں نے پڑھا ہے۔ الفضل اخبار مورخہ 31 اکتوبر 3 و 5 نومبر 1925، وہاں پر ان کے یہ الفاظ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا۔ میں عام سامعین کو احمدی کو بتانا چاہتا ہوں یا بتا دیتا ہوں کہ مجلس معتمدین کیا ہے، معتمدین کیا تھی۔ حضور صاحب نے جو انجمن قائم فرمائی تھی، 14 اس کے میرے خیال تھے ممبر تھے یا 15 تھے، بل ان کا صدر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اس کے بعد پھر وہ باقی 13 یا 14 جو بھی تھے، ان کو مجلس معتمدین کہا جاتا ہے۔ ان کے حوالہ سے بشیر الدین محمود فرما رہے ہیں کہ مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انجمن کے وجود میں خلیفہ کا وجود شامل نہیں تھا، جبکہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں اور یہ انجمن میری جانشین ہے، اگر اس میں نہیں تھا تو وہ وہاں الوصیت سے انہوں نے خلافت سے نظام جو خلیفہ ثانی بننے کا ہے وہ کہاں سے بنایا انہوں نے؟ یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ میں چند خطبات دوں گا الوصیت کے حوالے سے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ بشیر الدین محمود احمد نے کیا کیا جعل سازیاں کی ہیں، کس طرح لوگوں کو دھوکے دیے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں، اور چونکہ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصولوں میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائن کو غیر مبائن میں بدل دے اور 10-11 آدمیوں کی جنبش قلم سے قادیان مان لاہور بن جائے۔ اس لیے جماعت کے وہ کام جو تربیت اور جو تبلیغ اور تربیت سے تعلق رکھتے تھے وہ ایک ایسی انجمن کے حوالے نہیں کیا جا سکتے تھے جو خواہ مبائن کی انجمن ہی ہو اور خواہ بہترین مخلص ہی اس کے ممبران کیوں نہ ہوں۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسا نقطہ نظر دیا جائے جس پر جماعت قائم کر دی جائے تا اسے اس بارے میں ٹھوکر نہ لگ سکے۔ یہاں پر میرا سوال ہے، اے میرے قبرستانی احمدی بھائیوں، کیا یہ جماعت مرزا غلام علیہ السلام جس کو اللہ نے امتی نبوت کے مقام پر فیض کیا تھا، کیا اس کی جماعت نہیں ہے؟ کیا اس کو اس کا فکر نہیں سی ہونا چاہیے کہ میرے بعد یہ خلافت پھر ہونی چاہیے؟ اس کو چاہیے تھا نا، اس کی ذمہ داری تھی، وہ الوصیت میں ان باتوں کا ذکر کرتے۔ انہوں نے تو نام اشارہ تک نہیں کیا اپنے ان کے بعد، اور اس لیے نہیں کیا کہ وہ خود امتی نبی تھے، کوئی صاحب شریعت نبی نہیں تھے، کوئی نوا دین نہیں لے کے آئے تھے۔ یہ بشیر الدین محمود کیا کرتا پھر رہا ہے، یہ ایسے نقطے نظر پر وہ قائم کرتا پھر رہا ہے اس کے ماننے والوں کو۔ اس نے تو سارے دزل کیے ہیں، اس شخص نے تو بلکہ ایک پاپائی نظام جاری کیا خلافت کے نام پر۔ میں انشاءاللہ آئندہ خطبات میں بتاؤں گا کہ اس کے حوالے دوں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ میرے بعد بھی خلافتی سلسلہ یہ بنانا جاری کرنا، بلکہ مثالیں دی ہیں اس نے پاپائیت کی۔ تو یہ سب جھوٹ ہے اور جھوٹ چلتا چلا آ رہا ہے کہ اور آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ میں اپنے سوئے ہوئے قبرستانی احمدی بھائیوں کو کہوں گا کہ کچھ خیال کریں، یہ ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ جعل سازیاں ہو رہی ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اس کی نشاندہی کریں، یا مجھے نعوذ باللہ من ذالک پھر اگر میں غلط باتیں کہتا ہوں تو مجھے جھوٹا کر کے دکھائیں، آئیں میرے مقابلے پہ۔ سامعین کرام، آسم کے بعد جو خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق 30 سال تک جاری رہا۔ اس سلسلہ میں حکم عدل کے مطابق سر الخلافہ، یعنی آپ کی جو کتاب ہے عربی میں وہ کتاب ہے، آج کل وہ ترجمہ ہو چکا ہے، صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت الی منہاج نبوت تھی، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ پھر بعد میں خلافت کے نام پر ملوکوں اور ظالم بادشاہوں کا دور شروع ہو گیا تھا، اور ابوبکر صدیق کے علاوہ باقی تینوں جو وجود ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین ضرور تھے، ہدایت یافتہ خلیفے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر چلنے والے تھے، قرآن کریم کی تعلیم پر چلنے والے تھے، لیکن ان کی خلافت خلاف اعلان منہاج نبوت نہیں تھی۔ اور 30 سال کے بعد پھر خلافت کے نام پر ملوکوں اور ظالم بادشاہوں کا دور شروع ہو گیا تھا۔
آنسم کے بعد امت محمدیہ میں سامعین کرام محمدی قدرت ثانیہ مجددین کی خلافت الی منہاج نبوت کے رنگ میں شروع ہوئی تھی. کما استخلف الذین من قبلہم، وہاں پر اس کی وضاحت آتی ہے، اس کا مطلب وضاحت موجود ہے، یہ مجددین کی جو خلافت ہے. اور اس کا آغاز یا اس کے پہلے مظہر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت تھی. حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اسی سلسلہ خلافت الی منہاج نبوت یا محمدی قدرت ثانیہ کے 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے. آپ کی بعثت کے بعد محمدی قدرت ثانیہ احمدی قدرت ثانیہ میں بدل گئی. ان باتوں کا میں نے اپنے گزشتہ خطبہ جو 26 اپریل 2019 کا ہے وہاں پر بھی میں نے ذکر کیا ہوا ہے، لیکن آج تھوڑا سا زیادہ میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں. میں کہتا ہوں کہ آپ کی حضرت مرزا غلام سم کی بعثت کے بعد محمدی قدرت ثانیہ احمدی قدرت ثانیہ میں بدل گئی. یاد رکھیں سامعین کرام، احمدی قدرت ثانیہ میں نام احمد سے کوئی حضرت مرزا غلام احمد صاحب نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ آپ کی بعثت کے بعد محمدی قدرت ثانیہ احمدی قدرت ثانیہ میں بدل گئی. کیونکہ آپ علیہ السلام تو غلام احمد علیہ السلام تھے، یعنی مرزا غلام جو تھے یہ تو آنسم کے غلام تھے. احمدی قدرت ثانیہ میں جو احمد لفظ ہے اس کا مصداق غلام احمد کو نہ بنائیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آنسم کے بڑے دو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آنسم کے بعد محمدی قدرت ثانیہ میں جلالیت کا رنگ غالب تھا، اور اب حضرت مرزا غلام سم کی بعثت کے بعد جب محمدی قدرت ثانیہ احمدی قدرت ثانیہ میں داخل ہوئی تو احمدی قدرت ثانیہ سے مراد بھی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت ثانیہ ہی ہے، اور اس میں جمالی تجلیات کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ دونوں مطلب کہ محمدی قدرت ثانیہ کا احمدی قدرت ثانیہ میں داخل ہونا سے مراد یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا اور بعد میں پھر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں وہ بدل گیا، اور مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آنسم کا یہ نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی جلوہ اب انشاءاللہ تعالی جمالی رنگ میں قیامت تک یہ چلتا رہے گا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، خود مرزا غلام صاحب اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے. یہاں پر غلام احمد سے کیا مراد ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام ہوں. تم چھوڑو ابن مریم کے ذکر کو، اس سے میں بہتر ہوں. احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام ہوں، اس سے بہتر ہوں ابن مریم سے. اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مرزا غلام محمد علیہ السلام کے بعد آنسم کی قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر اور خلیفہ الی منہاج نبوت ماؤز ذکی غلام مسیح الزماں ہیں. یاد رکھیں. میں آپ لوگوں کو ایک جو مجھ سے 26 اپریل 2019 کے خطبہ جمعہ میں ہو گئی تھی اس کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ اس خطبہ جمعہ میں خاکسار نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا ہے، اور میں نے اس کے متعلق کہہ دیا تھا کہ وہ 40 سال کے بعد وہ کہتے تھے کہ موعود مجدد قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا، جبکہ وہ 40 سال نہیں ہے 30 سال ہیں. یہ ضروری تھا کہ میں اس کی تصحیح کر دوں، اور میں پورا حوالہ پڑھ دیتا ہوں کہ 1 دسمبر 1912 کے درس میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا. نہ وہ قدرت ثانیہ کے مظہر تھے اپنے آپ کو قرار دے رہے ہیں، اس حوالہ سے ظاہر ہے، اور نہ اپنے آپ کو مجدد سمجھتے تھے. وہ انہوں نے اپنے اندازے کے ساتھ یہ بتا دیا کہ 30 سال کے بعد یہ معاملہ ہوگا. اور یہ جو حوالہ ہے حیات نور صفحہ 404، اس کا لکھنے والا ہے شیخ عبدالقادر مرحوم سابق سوداگر مل، جماعتی احمدیہ قبرستان کی یہ شائع کردہ کتاب ہے، اس کا یہ حوالہ میں دے رہا ہوں. تو بہرحال سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو میں نے غلطی سے 40 سال کہہ دیے تھے وہ 40 سال نہیں 30 سال کا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا ہوا کہ میرے بعد یعنی 1912 کے بعد، یعنی 1912 کا یہ درس کا ان کو اسٹیٹمنٹ ہے کہ 30 سال کے بعد کہ شاید مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا. تو بہرحال میں اسی پہ اپنا خطبہ جمعہ جو ہے ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبات جو ہوں گے چند وہ اسی رسالہ الوصیت جو ہے کی حقیقت کے حوالہ سے ہوں گے
حصہ سوم ہوگا، حصہ چہارم ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یا میں کہہ سکتا ہوں کہ ایت استخلاف میں انتخابی کی بجائے الہامی اور تجدیدی خلفاء کا وعدہ ہے. اسی کے حوالہ سے میں آئندہ خطبہ میں بھی زیادہ تشریح کروں گا، ذکر کروں گا ان باتوں کا، اور دلائل کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کے آگے یہ چیز پیش کروں گا. اور پھر آپ خود فکر کرو اس بات کا کہ یہ جو 1914 سے آج تک انہوں نے خلافتی ڈرامہ بنایا ہوا ہے، جماعتیں نے قبرستان میں لوگوں کو مردہ کر دیا، لوگوں کو ویسے ان سے آزادی ضمیر چھین کر، حق چھین کر، وہ تو بیچارے ویسے ہی مردہ ہو چکے ہیں، زندہ درگو پڑے ہوئے ہیں. تو یہ عجیب خلافتی نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ مطلب کہ خدا کہتا ہے دین میں جبر نہیں، ان کو الف سے لے کر یہی تک پورے سسٹم میں جبر ہی جبر ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم نعوذ باللہ من ذالک کے سارے خلیفہ ہماری خلافتیں خلافت اللہ میں نہج نبوت ہیں، جھوٹے لوگ ہیں سارے. اللہ ان پر رحم کرے اور ان کو اس جھوٹ سے باز رکھنے کے سامان پیدا فرما دے اللہ تعالیٰ. میں اسی پہ خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.